اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ہونا ہے جو لو کان الباعث له علی العلم هو الدین لکان اذا ظہر غیره شریکا او مستبدا او معینا علی التعلیم. پڑھیے محمد علی رضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كان الباعث له على العلم الدين لكان إذا ظهر غيره شريكا أو مستبدا أو معينا على التعليم شكر الله تعالى اسكفاها وعاناه على المهم بغيره. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ، اگر علم کی طرف اس کو بھیجنے والا یا شوق دلانے والا، ٹھیک ہے، یا علم سیکھنے کے لیے علم سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ هُوَ الدین. ٹھیک ہے، اگر وہ دین ہوگا. اذا ظہر غیرہ شریکا، تو اگر کوئی اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک ہو جائے، او مستبدان، ٹھیک ہے، یا صاحب نظر ہو، او معینا علی التعلیم، یا تعلیم میں معاون ہو، مددگار ہو، لشکر اللہ تعالی. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ دین کے لیے ایسا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. کیوں؟ اذ کفاہ وعانہ علی ھذا المہم بغیرہ، اس لیے کہ اللہ نے اس مہم میں اس کی کفالت کی، اس کی مدد کی اس کے ذریعے سے. مثلا یہ جو اساتذہ ہمارے موجود ہیں، یہ اساتذہ ہمارے معاون ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم ایک مہم کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ اساتذہ ہمارے کیا ہیں؟ معاون ہیں. تو جب انسان ایسے معاون کو دیکھے گا، اگر اب اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان افراد کے ذریعے سے اس کی اس کام میں کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. وَكَسَرَ أَوْتَادَ الْأَرْضِ، اور کیا کرے گا؟ وَكَسَرَ أَوْتَادَ الْأَرْضِ، کہ کسر الاوتاد، کہ اس کے لیے زیادہ مدد اللہ نے زمین پر فراہم کی ہے. مثلا جب اس کے مددگار ملے تو اس کام میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس زمینے میں اور اس کام کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ افراد مہیا کر دیے. وَمُرْشِدِ الْخَلْقِ، لوگوں کے لیے رہنما بنا دیے. وَمُعَلِّمِيهِمْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کو دین خدا سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو زیادہ کر دیا. وَمُحْيِي سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، اور رسول کی سنتوں، انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والے افراد میں کثرت پیدا کر دی. یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کے شکر کرنے کے لیے باعث بنے گی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. کب ادا کرے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر یہی کام وہ دین کے لیے نہ کر رہا تب کیا کرے گا؟ وہ اگر دین کے لیے نہیں کرے گا تو مشکل اس کے ساتھ کیا پیدا ہوگی؟ مشکل اس کے ساتھ پیدا ہوگی کہ پھر اس کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ حسد پیدا ہو جائے گا. اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ جلن پیدا ہوگی. دوسرے اگر اسی کام کو کریں گے تو اس کو پسند نہیں کرے گا. میں اگر کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دوسرا بھی کر رہا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ چلو انہوں نے بھی ہمارے اس کام میں مدد کی. کچھ کو ہم نے تعلیم دی، کچھ کو انہوں نے تعلیم دی. ربما لبس الشیطان،
علی بعض العالمین ویقول، کہہ رہے ممکن ہے کہ شیطان عالموں کے درمیان شبہہ ڈال دے، کچھ عالموں میں شبہہ ڈال دے، انما غمک لانقطاع الصواب عنک، کہ تمہارا غم و ہم تو صرف اس وجہ سے ہے لانقطاع الصواب عنک، کہ ثواب تم سے منقطع ہو گیا۔ شیطان ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالے، مثلا کچھ کام میں کر رہا ہوں، کچھ کام کو دوسرا کر رہا ہے، تو ہمیں غم ہوا کہ فلانا یہ کام کیوں کر رہا ہے جب میں کر رہا تھا، تو کہا شیطان ہو سکتا ہے تمہیں اس دھوکے میں ڈال دے کہ تمہیں غم اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کام کا ثواب بھی کس کو ملتا؟ آپ کو ملتا۔ کہ لا لانصراف وجوہ الناس الی غیرک، اور اس لیے تمہیں غم نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف منصرف ہو رہے ہیں، لوگ تمہارے علاوہ کسی اور سے جوڑ رہے ہیں۔ کہا اس وجہ سے تم جو ہو غمگین نہیں ہو، بلکہ اس وجہ سے غمگین ہو، اذ لو رجعوا الیک، اس لیے کہ اگر وہ لوگ تمہارے پاس آتے، او اتعظوا بقولک، یا آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے، وَأَخَذُوا عَنْكَ، یا آپ سے کچھ تعلیم حاصل کرتے، لَكُنْتَ أَنْتَ الْمُصَابُ، تو یہ سارا ثواب کس کو ملتا؟ آپ کو ملتا، کہ لوگ آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، لوگ آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کا سارا ثواب آپ کو ملتا۔ وَإِغْتِمَامُكَ لِفَوَاتِ الثَّوَابِ مَحْمُودٌ، اور اگر آپ کا غم اس لیے ہے کہ یہ سارا ثواب آپ کو ملتا اور یہ ثواب آپ سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، آپ سے چھوٹ گیا۔ مثلا کوئی مسئلہ آ کے کسی نے کسی دوسرے عالم سے پوچھا، اگر وہی مسئلہ مجھ سے معلوم کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کا ثواب مجھے ملتا۔ تو یہ جو غم ہمیں ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ثواب ہم سے چھوٹ گیا، تو یہ غم اچھا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہے، اور جب اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اپنے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے ہو، جاہ و شہرت کے لیے ہو، مال و دولت کے لیے ہو، تو جب کوئی کام ہمارے علاوہ کوئی دوسرا انجام دے گا تو ہمیں اس سے حسد اور جلن پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کام اسی کو انجام دے رہا ہے تو ہمیں نیت یہ رکھنی ہے، اگر آپ کو اس سے کچھ تکلیف پہنچی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ کام میں کرتا تو اس کا ثواب مجھ کو ملتا، اللہ سے میں زیادہ قریب ہوتا، اس کی رضا کو میں زیادہ حاصل کرتا۔ کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم سے کسی نیکی کے چھوٹنے، کسی کی ہدایت کے ترک کرنے، کسی کو تعلیم دینے اگر کوئی اور دے رہا ہے تو ہمیں اگر افسوس ہو تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہو کہ یہ ہم ثواب سے محروم ہو گئے، یہی ثواب اگر مجھے ملتا تو بہتر تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ لوگ بروز سنیچر اس سے آگے بڑھیں گے۔